اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے قرآن فہمی کی اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں انشاءاللہ تیسرے پارے کا 11ویں رکوع کا دوسرا حصہ یہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہوگا۔ اسی سبق میں ہم مخارج کی تفصیل جو 17 مخارج تھے ان میں سے پہلے 4 مخارج کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے، اور ان 4 مخارج میں نام گنوا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے کہ 4 مخارج کون کون سے ہیں۔ ان میں سے پہلا مخرج جوف دہن، دوسرا مخرج اقصی حلق، تیسرا مخرج وسط حلق، اور چوتھا مخرج ادنا حلق ہے۔ یہ 4 مخارج ہم تفصیل سے پڑھ چکے۔ اس کے بعد ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والا شخص وہ کبھی اپنے ہمسائے کو ستاتا نہیں ہے، مہمان کی تکریم کرتا ہے، اور جب بھی بولتا ہے تو اس کی زبان سے میٹھا جملہ نکلتا ہے، دل کی تسلی والا، وہ اچھی بات بولتا ہے، اور اگر اچھی بات نہ بول سکے تو پھر وہ خاموش رہتا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ تلاوت تھا، اور اس میں ہم غالباً 3 آیات پڑھ چکے تھے، اور آج بقیہ آیات کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ ذالکا، ذال کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، بأنہم نون مشدد غنہ واجب، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو اظہار شفوی ہوگا۔ قالو میں قاف مفخم موٹا پر کر کے پڑھا جائے گا، منہ بھر کر آواز آئے، یہ حرف استعلاء ہے، اس میں صفت استعلاء اور حرف مستعلیہ ہے، لہٰذا اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں نون ساکن، اس کے بعد تا، حرف اخفا میں سے نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ تا ثا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حرف اخفا کہلاتے ہیں۔ النار میں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک کے نتھنوں میں روک کر رکھتے ہیں، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ را جو ہے یہ مضموم ہے، اور مضموم ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم یعنی پر یا موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اللہ میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔
ایام معدودہ میں بھی یہی کریں گے، الف خالی از حرکت ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے، میم کے اوپر دو زبریں ہیں اور آگے اس الف کو پڑھا نہیں جانا، اور یہ میم جو ریڈ کلر کا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ قانون یہ لگے گا کہ نون، یہاں یہ دو زبروں کی وجہ سے جو نون پیدا ہو رہا ہے اس نون کو نون تنوین کہیں گے، اور میم کو کہیں گے یہ منون ہے، اس کے اوپر تنوین ہے، تنوین کا نون نون تنوین کہلاتا ہے، یہ نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام بالغنہ کے ہوگا، اور یہ عین یہ وسط حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے، اور یہ تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی، اور وقف نہیں کریں گے تو پھر تا کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہ ادغام بالغنہ ہوگا یہاں بھی۔ غرہم میں غین کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی مفخم پڑھیں گے کیونکہ را خود مفتوح ہے، جب را کے اوپر زبر یا را کے اوپر پیش آ جائے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور آگے میم ساکن کے قوانین میں سے یہ اظہار شفوی ہوگا کہ نہ با ہے نہ میم ہے، اور یہ فا حرف اخفا میں سے ہے، یہ تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، دین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، اور دین ہی ما یہ پہلی میم جو بلیک کلر میں لکھی ہوئی ہے نیچے کی طرف اس کو نہیں پڑھنا، ہا کو اگلی میم کے ساتھ ملانا ہے۔ قانون یہ ہے کہ یہاں ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا تو پہلے میم کو دوسرے میم میں شامل کر دیں گے، یہ ادغام شفوی ہے۔ قانون الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، یفترون میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ جو نئے لوگ ہیں آپ پریشان بالکل نہ ہوئیے، کچھ دنوں تک آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے گی، اور جنہوں نے پہلے قوانین پڑھے ہیں میں یہاں سے آگے صرف تلاوت کر دیتا ہوں، آپ اس کو اپلائی کر لیجئے گا تاکہ ہم اس کے آج کے رکوع کو جو ہے وہ ختم کر سکیں، اس کی تلاوت کو ہم مکمل کر سکیں۔ جی فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تلاوت رقوع اختتام پذیر ہوئی۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب۔ لفظی ترجمہ آپ کو گروپ میں بھیج دیا جائے گا۔ جی تو ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ یہ آیت نمبر 23 تک پڑھ چکے تھے۔ آج آیت نمبر 24 سے ہم نے کام شروع کرنا ہے۔ ذالکا اسم اشارہ ہے۔ ہاذا ہازانی ہاولائی، ہازہی ہاتانی ہاولائی، ذالکا ذانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا۔ یہ 12 صیغے ہم نے اسم اشارہ کے پڑھے تھے۔ ذالکا اسم اشارہ، یہ بے انہم، بے کا مطلب سے یا ساتھ، انہ بے شک، ہم وہ، ذالکا بے انہم یہ بے شک وہ، قالو انہوں نے کہا، قالا قالا قالو، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف۔ لن تمسا، مسا یمسو کا مطلب ہوتا ہے چھونا، مسا یمسو، اب یہ مسا ہے یا یمسا سے تمسا، ان لن کئی اذن، یہ ہمیشہ فعل مضارع پر داخل ہوتے تھے۔ لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور وہ نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ لن تمسا نہیں چھوئے گی نہ ہم کو، بے شک انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں چھوئے گی کیا چیز، النار آگ، الا مگر ہاں، ایام دن، معدودات گنتی کے۔ یہ روح گردانی کی جرت اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں۔ وغرہم اور فریب میں ڈال دیا، ہم ان کو، فی دینہم، فی میں دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما جو کانو وہ تھے، یفترون، یفترو کا مطلب ہوتا ہے بہتان باندھنا، افترا بازی، جھوٹ بولنا، اور وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے ہیں اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا۔ یہ کن کی بات ہو رہی؟ اہل کتاب کی بات، جو پیچھے بات چل رہی تھی کہ وہ اہل کتاب یوں گویا ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالا جانا، اگر ہم چلے بھی گئے تو ہم کچھ دن وہاں ٹھہریں گے،
دوزخ میں، اور اس کے بعد تو ہماری یقیناً جو ہے بخشش ہے، جنت تو ہمارا انتظار کر رہی ہے، جنت تو ہمارے لیے ہی تخلیق کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صرف ان کے نفوس کا غرور ہے، تکبر ہے، اور وہ فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو۔ فَقَيْفَ، پھر وہ کہتے ہیں پس کیفا کیسے، اذا جب جس وقت، جمعنا ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، اللہ فرماتے سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن ایسے دن کے لیے کہ لا ریب جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس دن کے انعقاد پذیر ہونے میں۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو ایسے دن جمع کریں گے جس دن میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں۔ ووفیت، وفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ آپ اردو میں کہتے ہیں کہ جی فلانے دوست نے مجھ سے وفا نہیں کی، بڑا بے وفا شخص تھا، تو وہ وفا یا بے وفا جو آپ الزام دھرتے ہیں وہ اسی لفظ سے نکلا ہے، مطلب ہے پورا کرنا۔ آپ بے وفا اسی دوست کو کہتے ہیں جو آپ سے کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، اور وفا اسی شخص کو کہتے ہیں جو آپ کی بات مان لیتا ہے، آپ سے کوآپریٹ کرتا ہے، کہی ہوئی بات کو پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ووفیت، پورا دیا جائے گا، کلو ہر ایک، نفس جان، ہر جان کو پورا دیا جائے گا، کیا جو انہوں نے امور انجام دیے، ما کا سبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا یظلمون اور وہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر جان کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو ساری زندگی اللہ کے دین سے روگرداں رہتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ بس تھوڑے دن دوزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر جنت تو ہمارا مقدر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ صرف افتراء ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جان جس قدر عمل کرتی ہے اس کو اسی کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ قل محبوب فرما دیجئے اللہم، اے اللہ رب ذوالجلال، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، اور یہ دونوں آیات یاد ہو سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم یہ ایک آیت آپ کو باہر سورت یاد کرنی ہے، اور اس کی آڈیو ریکارڈ کر کے آپ مجھے بھیجیں گے، یہ قل اللہم سے، تو آپ یہ پوری آیت پاک یہ قرآنی جو ہے دعا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سکھائی ہے۔ جب عزت خطرے میں ہو، جب کوئی عہدہ اور منصب چھینے جانے کا خوف ہو، جب یہ خوف ہو کہ اب عزتیں باقی نہیں رہنے والے، کوئی شخص کردار پر ایسا کیچڑ اچھالنے والا ہے جو ذلت کا سبب ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو لفظ کل کے بغیر اللہم سے لے کر علی کل شیء قدیر تک اس کو کثرت سے تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال اس سختی سے، اس تنگی سے، اور اس جو عزت کشی ہے یا منصب سے گراوٹ ہے، وہ تنزل ہے، اللہ پاک اس سے انشاءاللہ نجات عطا فرما دیں گے۔ قل محبوب فرما دیجئے اللہم، اے میرے پروردگار، اے اللہ، مالک الملک، تو بادشاہ ہے، مالک ہے، الملک بادشاہت کا، سلطنت کا، تو تل ملکا، تو تی تو عطا کرتا ہے، الملک بادشاہی، من جس شخص کو، تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے، الملک کا بادشاہت، ممن اس شخص سے،
تشا جس سے تو چاہتا ہے، اے اللہ جسے تو چاہتا ہے بادشاہت و سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت و سلطنت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ اور تو عزت عطا فرماتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ اور تو ذلت عطا فرماتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے۔ اے اللہ تو ہی عزت عطا فرماتا ہے اور تو ہی ذلت عطا فرماتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تیرے ہی دست قدرت میں سبھی بھلائیاں اور خیر ہیں۔ اِنَّكَ بے شک تو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت عطا کرے، جسے چاہے ملک و سلطنت عطا کرے، جسے چاہے ملک و سلطنت اس سے چھین لے۔ تو مالک ہے، اور مالک کون ہوتا ہے؟ المالک یتصرف بہ المملوکہ، مالک وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ملکیت میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر سکے، اس کو مالک کہتے ہیں۔ آپ اور میں کسی چیز کے مالک ہیں تو ہم مالک حقیقی نہیں ہیں، پروردگار عالم کی ذات اقدس مالک حقیقی ہے، ہم جواب دینے والے مالک ہیں، وہ ایسا مالک ہے جو کسی کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ تولیجو تو ہی داخل فرماتا ہے، اللیل رات کو، فی میں النہار دن میں، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وَتُولِجُ اور تو ہی داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وَتُخْرِجُ اور تو نکالتا ہے، اخراجہ یخرجو، یخرجو یخرجانے یخرجونا، تخرجو تخرجانے یخرجنا، تخرجو ساتواں صیغہ فعل مضارع، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، الحیو زندگی کو، من المیت مردہ کیفیت سے، وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے موت مردہ حالت مردہ سے، من الحی زندگی سے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وترزق اور تو رزق باہم پہنچاتا ہے، تو نوازشات کرتا ہے، تو عطاؤں کی بارشیں کرتا ہے، من تشاء جس شخص پر چاہتا ہے، بغیر حساب پھر اس قدر نوازتا چلا جاتا ہے کہ حساب و کتاب کے سبھی مراحل ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر تیری عطاؤں، تیری نوازشات اور تیرے کرم کی انتہا کسی حساب میں آنے والی نہیں رہتی۔ تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرہ اندوز فرما دیتا ہے۔ لا یتخذ المؤمنون لا نہ بنائیں، لا یتخذ نہ پکڑیں، نہ بنائیں، المؤمنون مومن لوگ، الکافرین کافر لوگوں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر۔ اچھا یہ ٹکڑا آیت کا بڑا قابل تفکر اور قابل تدبر غور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کسی مومن کو لائق نہیں کہ وہ کسی کافر سے دوستی کرے۔ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دوستی کر سکتے ہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا۔ اب دوستی سے منع فقط کافروں سے کیا جا رہا ہے، مومنوں سے نہیں کیا جا رہا۔
اللہ اکبر۔ ہم اسی لیے اولیاء کرام، نیک لوگوں اور اچھے کردار و اخلاق والوں سے اپنے تعلقات جوڑتے ہیں، ان سے اپنی جان سے زیادہ محبتوں کو نچھاور کرتے ہیں، ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کرتے ہیں، اور اپنے مرشد کے تصور میں خود کو غرق کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر دی صورت دے وچ ویکھے جلوے ذل جلال دے۔ ذل جلال کے جلووں کا مرکز مرشد کی بارگاہ ہوتی ہے، جو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی عنایات، اللہ کی نوازشات کی بارش جیسے اس مرشد پر ہو رہی ہوتی ہے، تو جو شخص مرشد کے دل میں اپنا مقام بنا لیتا ہے، تو جب تجلیات الہیہ اس مرد قلندر کے دل پر وارد ہوتی ہیں، تو پھر اس روشنی کا ایک چھینٹا، وہ روشنی کی ایک کرن اس دل کے اندر رہنے والے سبھی مومنین اور سبھی سلوک کے طالب لوگوں پر بھی پڑتی ہے۔ اور قرآن مجید تو نہیں روک رہا کہ مومنین سے دوستی کرنی ہے یا نہیں، تو غیر اللہ سے دوستی کرنا اگر منع اور شرک و بدعت ہوتا تو اس آیت میں اولیاء پر بات ختم ہو جاتی کہ مومنین جو ہیں وہ کافرین کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ آگے من دون المؤمنین کے الفاظ ذکر نہ کیے جاتے، یہ من دون المؤمنین کے الفاظ واضح طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ کافروں کی دوستی سے تو منع کیا گیا ہے، مگر مومنین کی دوستی سے منع نہیں کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا المرء من احبہ، قیامت کے دن جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو ہم اولیاء کاملین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لیے تو محبت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان نیک پاک باز اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں قیامت عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ یقیناً ان کی قربت میں اٹھیں گے تو یہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، سو اللہ کی رحمت ان کے توسل سے ہم گناہگاروں پر بھی پڑ جائے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو شخص کرے ذَلِكَ یہ، فا پس لیسا نہیں ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فی شیء کوئی چیز، الا مگر ہاں، ان تتقوا منہم تقا، یہاں تک کہ مگر ہاں ڈراتا ہے وہ، منہم ان سے، تقا متقی ہونا بچ جانا۔ اس کے علاوہ اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم اس کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اپنی ناراضی سے ڈراتا ہے، کہ جو اللہ کے ناراض لوگوں سے دوستی کرو گے تو جیسے ناراض لوگوں پر اللہ کی ناراضی کا اظہار ہوگا، اللہ کے جلال کا اظہار ہوگا، تو جیسے ان پر ناراضی ہوگی تو پھر آپ بھی اس کے مستحق بن جائیں گے۔ وَيُحَذِّرُ، اور حذرہ یحذر کا مطلب ہوتا ہے بچانا، اور وہ بچاتا ہے تم کو، اللہ نفسہ تمہاری جان، اور تم اس کے شر سے بچنا چاہو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ جو کوئی کافروں کو دوست بنائے گا تو اللہ کی دوستی سے کچھ میسر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کافر کی دوستی دل کو مردہ کر دیتی ہے، اللہ کی دوستی دل کو زندگی عطا کرتی ہے۔ سو دوست اور دشمن کی محبت ایک مقام پر اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک طرف کافروں کو اپنا محب بنا دیں، کافروں سے محبت کریں، ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ کی محبت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور دوسری طرف
آپ اللہ کی محبت کے متلاشی ہوں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سو اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرنی، اور اللہ کا دشمن کیٹیگوریکلی کہا کافرین، کافر ہیں۔ اللہ کی دوستی سے پھر کچھ حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، یعنی جب تم اللہ کی دوستی پھر بھی تمہیں میسر آئے گی، کب؟ جب تم کافروں کی دوستی کو چھوڑ دو گے، ان کے شر سے بچ جاؤ گے، تو تب بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا کچھ شرف اور عزت عطا فرما دے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے بچاتا ہے، ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کل محبوب فرما دیجئے، ان اگر تخفو ہو تم چھپاؤ، ان اگر تخفو تم چھپاؤ، ما جو فی میں صدور، صدر کی جمع سینے، تمہارے سینوں میں ہے اس کو چھپاؤ، اور تبدو ہو یا پھر تم اس کو ظاہر کرو، یا یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آپ فرما دیں جو تمہارے سینے میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو چیز فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والا۔ آپ فرما دیجئے کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ پاک اس کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی کو جانتا ہے، پھر تمہارے دل ہوں یا پھر کوئی اور بات یا کوئی اور خزانہ، اللہ رب ذوالجلال ان سبھی کو جانتا ہے، اور اللہ پاک ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوما اس دن، تاجدو واجدہ یاجدو، تاجدو کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، اس دن پا لے گا، کل نفس ہر جان، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر بھلائی سے، محضران حاضر ہوگا اس کا وہ بدلہ۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو وہاں حاضر پالے گی جو اس نے کی تھی، وما عملت اور جو عمل کیا، من سو برے سے، تو تودو وہ محبوب رکھے گا، وہ آرزو کرے گا، لو کاش، ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ میرے یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، وَيُحَذِّرُ، حذر یحذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اور ڈراتا ہے تم کو، بچاتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات کے غضب سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے غضب سے تمہیں ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو میدان قیامت میں حاضر پالے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر اس برائی کو جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے اور اس آج کے دن کے درمیان اس برائی کا بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے، تاکہ میں اس برائی کی وجہ سے دوزخ میں نہ جاؤں۔ تو پھر اس وقت کاش کا لفظ بولنا، پھر اس وقت پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج کا پچھتاوا، آج کی ملامت، آج کا اللہ کے حضور جھکنا، یہ اس کے حضور منظور و مقبول اور محبوب عمل ہے۔ کل قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھک جائیں گی، بلکہ قیامت کا دن تو اپنی جگہ فرشتے اجل موت کی دہلیز جب پار کرنے لگتا ہے، جب دنیا سے تم رخصت ہونے لگتے ہو، تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں اپنی ذات کے ساتھ اپنے پیاروں کے توسل سے اپنی بارگاہ کی رسائی میسر فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ذات سے سچی محبت
اور سچی لگن کی توفیق میسر فرمائے۔ کوئی ایک شخص جو ہے وہ حاضری لے لے، میں ایک بار خود بھی چیک کرتا ہوں، آپ حاضری لے لیں، بعد میں پھر مجھے بھیج دیجئے گا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایک دو لوگوں نے آج فرسٹ ٹائم کلاس جوائن کی ہے تو انہوں نے نام نہیں لکھا۔ یہ انفینکس سمارٹ 4 جس کا ہے بیٹے، آپ نے یہاں نام لکھا کرنا اور ابھی کلاس کے بعد مجھے اپنا نام بتا دینا ہے تاکہ میں آپ کی حاضری لگا سکوں۔ محمد وسیم، جی حاضری لے لیں۔ 32 لوگ تھے، اب 31 رہ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ بچہ چھوڑ گیا ہے جس کو میں نے نام کا کہا تھا، نہیں اس کا تو ہے یہ انفینکس والا، کسی اور کا لیو ہو گیا ہے۔ چلیں جی، بیسٹ آف لک۔ یہ آگے تفسیری نکات ہیں، آپ یہ آپ کے گروپ میں سلائیڈز شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو لازماً پڑھیے گا۔ آپ تمام احباب تشریف لائے، صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔